حمد و صلات کے بعد انتہائی عزتوں اور احترام کے لائق محسن اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد طارق عثمانی کریمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی عزتوں اور احترام کے لائق محفل میں موجود علماء کرام، حفاظ کرام، ثنا خوانان شیر لسان، معززین علاقہ، آج کی یہ تقریب سعید بزم فیضان کریمی کے خوبصورت سٹیج سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ایک خوبصورت تربیتی نشست ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اس علاقے دربار کریمی میں نوجوانوں کی تنظیم قبلہ پیر صاحب کی زیر نگرانی آستانہ عالیہ دربار کریمی کی خوبصورت فضاؤں میں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی جس طرح ترجمانی کر رہی ہے، اور اکابرین اہل سنت، صحابہ کبار اور اہل بیت عظام اور اولیاء اللہ کے جو خوبصورت ایام ہیں، جب بھی وہ دن آتا ہے تو اس کو تز کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم اپنے ایک ہاتھ میں حضور کے اصحاب کا دامن رکھتے ہیں اور دوسرے میں نبی کی آل کا دامن رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس کسوٹی کشتہ عشق مصطفیٰ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ بس جب ایسا خوبصورت امام کسی کے پاس ہو تو اس کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ پچھلا مہینہ تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یار غار مصطفیٰ و یار مزار مصطفیٰ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اسی سٹیج سے خوبصورت خراج عقیدت تاجدار صداقت کو پیش ہوا، اور آج جس دن میں اور آپ بیٹھے ہیں، آج دن ہے مولا علی کا۔ سٹیج صدیقی ہے، نقشبندی ہے، لیکن ماحول چشتی ہے۔ بولو تو صحیح، ماحول چشتی ہے۔ الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایسی خوبصورت محافل میں خود بھی شریک ہوتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی شریک کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو نوجوانوں کی یہ تنظیم یہاں پہ کام کر رہی ہے، اور ہر ماہ کی 19 تاریخ کو جو خوبصورت محفل تربیتی نشست کا جو باقاعدہ طور پر اہتمام ہوتا ہے، میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ صدا بہار دیں اس باغی، کدے خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے۔ یہ ساری رونقیں قبلہ پیر صاحب کے دم قدم سے۔ اب ایسا نہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بات ہے، یقین جانیں بڑے بڑے آستانے ہیں جن پہ جائیں تو کتے لڑانے کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑے دوڑانے کی ریسیں لگی ہوتی ہیں، ڈھول کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آستانہ عالیہ دربار کریم کے ساتھ منسلک رہنے والوں، اپنے عقیدے پہ ناز کرو کہ یہاں ہر دم اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی کا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ اور اے نوجوانوں جو اپنے اپنے کاموں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہو، کم از کم اس کام کے ساتھ جڑ جاؤ، اس لیے کہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، خوشبو پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اب یہ آپ اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، اگر آپ نے یہاں پہ بیان نہیں بھی کیا، اگر آپ نے یہاں پہ خطاب نہیں بھی کیا، تو کم از کم جتنی دیر بھی آپ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ محبت رسول کی خوشبو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، خوشبو پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھڑکاں پین ہزاراں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے بھی اس پہ ایک بات کہی تھی، وہ کہہ رہے تھے، فارسی زبان کا ایک انہوں نے شعر لکھا، چونکہ فارسی آپ کو آتی نہیں، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور مفہوم پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حمام کے پاس سے گزرا تو میں اپنی ضرورت کے مطابق حمام میں داخل ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں حجامت بنوا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے حجام کی دکان پر ایک مٹی پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس مٹی کے ڈیلے کو اٹھایا تو اس میں خوشبو آ رہی تھی، اس مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اے مٹی، تو مشک ہے یا عنبر، تو کستوری ہے یا خوشبو؟ دیکھنے میں تو مٹی لگتی ہے لیکن تیرے اندر سے خوشبو کیسے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ مٹی بولی، وہ کہتے ہیں مٹی بولی اور اس نے مجھ سے کلام کیا کہ ہاں میں ہوں تو مٹی ہی، لیکن کچھ وقت میں پھولوں کے ساتھ رہی۔ جمالے ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ جو یار کے ساتھ میں رہی ہوں نا تو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میری اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے، ورنہ میں تو مٹی کی مٹی ہی تھی۔ او صاحبو، دنیا کے کاموں میں لگنے والوں، کبھی کبھی ان خوشبودار لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اور اس مشکل دور میں جہاں پر بد عقیدگی کے بھنور ہر طرف پھوٹ رہے ہیں، ان بھنوروں کے اندر اگر عقائد حق اہل سنت و جماعت کے لیے ایک خوبصورت نمائندگی ہو رہی ہے تو دربار کریمی سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ احسانی، ہم اپنے شیخ، اپنے استاذ گرامی حضرت علامہ پیر عبدالقادر صاحب کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے اور پیر صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کروڑوں رحمتیں نزول کرے ہمارے استاذ گرامی کی قبر پر۔ وہ فرمایا کرتے تھے، او پترو، پیر او نہیں ہونا جڑا کندھاں دوڑا ہے، پیر وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ جناب میں نے دیوار کے اوپر ہاتھ مارا تو دیوار دوڑنا شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں پیر وہ ہے جب اس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں دیدار مصطفیٰ ہو جائے، کم از کم جس کی صورت بھی شریعت کے مطابق ہو، جس کی سیرت بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ الحمدللہ وہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا بوٹا جو آج سے سال پہلے بڑے پیر صاحب نے یہاں دربار کریمی میں لگایا تھا اور بے آب و گیا زمین کے اندر آ کر بیٹھے تھے، الحمدللہ آج وہ فیض ان کی تیسری نسل میں جاری ہوئی، اور میں کہتا ہوں کہ یہ فیض بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پیر صاحب کا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنا ہے، اور الحمدللہ شہزادوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے وہ اپنا ہے، وہ اپنا ہے۔ تو حضرات، آج مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت ہے، 13 رجب ہے، اور میں اور آپ بیٹھے ہیں اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ جس کے گھر میں اللہ کے پیارے محبوب کی لخت جگر سیدہ کائنات بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کے بارے میں قرآن مجید کی 20 آیات مبارکہ فضیلت علی پہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں قرآن مجید کی 26 آیات نازل ہوئی۔ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے لیے اور آپ کی شان کے لیے علماء نے لکھا 56 آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور میرے سامنے جو احادیث مبارکہ کی ایک فہرست ہے اس میں 186 صحیح احادیث ایسی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کملی والے آقا کی زبان اقدس سے جاری ہے۔ کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئی۔ اور آپ کو پتا ہے مولا علی کون ہے؟ یہ ہستی وہ ہے، اللہ اکبر، کہ جس کو میرے رسول نے پالا ہے۔ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کے والد محترم دنیا کے اندر موجود نہیں تھے،
سرکار کی ولادت جو ہوئی وہ بحیثیت یتیمی میں ہوئی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضاعت کا جب وقت آیا، دودھ پلانے کا، تو پھر قبیلہ بنو سعد بن بکر کی وہ عظمت والی عورت جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، اس کو سرکار نے پسند فرما لیا۔ آتے ہوئے جس کی ڈاچی سب سے پیچھے رہ گئی تھی، جب سرکار کے پاس آئی، سرکار کو اٹھایا تو فرمانے لگی میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، برکت ہی برکت۔ اور جاتے ہوئے وہ امیروں کے بچے اٹھا کر لے جانے والی سب جا رہی ہیں، میں سب سے آخر میں پہنچی، امیروں کے بچے وہ اٹھا کے لے گئی، لیکن جب مجھے پتا چلا تو آخر میں ایک ہی بچہ رہ گیا تھا۔ میں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے انور سے پھر کر ساری وہ جانے والی، سرکار نے ان کو پسند ہی نہیں کیا، سرکار نے ان کو پسند ہی نہیں کیا۔ اگر سرکار نے پسند کیا تو حلیمہ سعدیہ کو پسند۔ سرکار جب ڈاچی پہ بیٹھے حلیمہ سعدیہ کی گود میں، ڈاچی بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، ساتھ والی پوچھتی ہے حلیمہ آتے ہوئے تیری ڈاچی بڑی کمزور تھی، لگتا ہے بدلا کے لے آئی ہو۔ کہنے لگی سواری نہیں بدلی، میں نے تو سوار بدلا ہے۔ جب لے کے گئی اپنے ویڑے میں تو برکت ہی برکت، کرم ہی کرم ہو گیا۔ وہ آج ہم نام لیتے ہیں تو کرم ہو جاتا ہے، اس ویڑے کی کیا بات جس میں مدینے والا جلوہ فگن تھا۔ یار ویسے ایک سچی بات بتاؤ، جس گھر میں بچہ نہیں ہوتا وہ گھر ویران ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب گھر کے آنگن میں ننھے ننھے قدم چلتے اور بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو وہ ویڑا کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ آپ کا بچہ آپ کے ویڑے میں چلے تو خوبصورت، میرا بچہ میرے آنگن میں چلے تو خوبصورت۔ میں کہتا ہوں کائنات میں حلیمہ سعدیہ کے ویڑے کے جیسا کوئی ویڑا تھا ہی نہیں کہ جس میں مدینے والے مصطفیٰ موجود تھے۔ وہ پوری کائنات کی رونق، وہ پوری کائنات کی زینت، وہ والضحیٰ کے مکھڑے کا سورج جہاں پہ چمک رہا تھا، اس ویڑے کا نام حلیمہ سعدیہ کا ویڑا ہے۔ جب رات ہوئی نا حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں خوشبو اور روشنیاں ہیں۔ اگلے دن آ گئی، کہنے لگی ساتھ والیاں کہ لگتا ہے بڑا امیر بچہ لے کے آئی ہو، ساری رات تمہارا دیا جلتا رہتا ہے اور عام بھی نہیں جلتا، خوشبو بھی آتی رہتی ہے، خوشبو والا دیا جلائے رکھتی ہے۔ ہم نے دیکھا ساری رات تیرے ویڑے سے جناب نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، روشنی ہے۔ وہ کہنے لگی وہ میں کیا بتاؤں کہ مجھے تو جب سے سرکار آئے دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، واہ وانی حلیمہ او تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، اج یکتا تیری جھولی وچ، اج یکتا تیری جھولی وچ او گوہر پایا جانا۔ لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے سرکار کو پالا، میں نے کہا سرکار نے حلیمہ کو پالا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں اور قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں۔ قرآن مجید نے بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت بیان کی ہے، قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے نا، ہر مسئلے کا ذکر قرآن نے کیا، اور قرآن نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مسلمان ماؤں کو چاہیے، والوالدات ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حولین کاملین پورے 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سرکار حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پتہ ہے کتنے سال رہے؟ 4 سال۔ بولو کتنے سال؟ اور 2 سال تو دودھ پلایا جاتا رہا، اجرت ملتی رہی۔ پتہ ہے 2 سال کے بعد قبیلہ بنو سعد بن بکر میں جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ لینے کے لیے گئی کہ مدت رضاعت پوری ہو گئی، ہمارا ایگریمنٹ پورا ہو گیا، ہمارے لال کو ہمارے حوالے کرو، حلیمہ سعدیہ نے کہا مدت تو پوری ہو گئی، یہ 2 سال کا ایگریمنٹ، اتنی اجرت تھی وہ آپ نے دے دی، اب اگلے 2 سال اور دے دو، اجرت نہیں ہوگی۔
اجرت نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے سرکار کے کرم نوازیاں دیکھ لی. کہا بس میرے علاقے کی یہ کیفیت ہے کہ میں چاہتی ہوں یہ بچہ اگر یہاں اور رہے تو اس کی صحت اور نشو و نما مزید اچھی ہو جائے گی. حلیمہ سعدیہ سرکار کو بہانے سے اپنے گھر میں مزید رکھ رہی. اور پھر مائی آمنہ سلام اللہ علیہا وہ بھی تو لجپال تھیں. 4 سال تک سرکار حلیمہ سعدیہ کے بیڑے میں اللہ اکبر چلا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد 2 سال والدہ صاحبہ کے ساتھ آپ رہے. عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو ایک ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں قریبی ایک گھاٹی ہے جس کا نام ہے مقام ابوا. سرکار کے والد جو تھے جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کے والدین کریمین صاحب ایمان. اپنا عقیدہ نظریہ اور ایمان درست کرو کہ آج کچھ بد عقیدہ قسم کے لوگ, میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک تربیتی نشست ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے والدین چاہے آپ کی والدہ صاحبہ ہیں چاہے آپ کے والد محترم ہیں ایمان والے ہیں. آمنہ کا مطلب ہی ہے ایمان والی ہے. کوئی بدبخت آج 4 کتابیں پڑھ کے کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ مشرک تھے, معاذ اللہ کوئی بد عقیدہ کہے تو اس کے اپنے ایمان کے اوپر شک ہو سکتا ہے. میرے آقا کے والد کا نام عبداللہ. عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. تو جو اللہ کا بندہ ہو وہ کبھی شرک کر سکتا ہے؟ ویسے ایک گل ہے, آپ کے پاس صبح سویرے جب دودھ دینے والا آتا ہے اور ہارن بجاتا ہے اور آپ کی اہلیہ محترمہ اگر گھر نہ ہوں تو پھر آپ دودھ لینے کے لیے کچن میں جا کے خود دیگچا اٹھائیں, اٹھا کر آپ باہر لے کے جائیں اور نیند کی وجہ سے آپ نے آنکھیں ملی ہوئی نہ ہوں اور آپ نے دیکھا نہ ہو, باہر جا کے آپ اسے کہے پاپا بائی دے او دودھ بھی جسلے دیکھے تے آخے اکھاں کھول اے تے میلا دیگچا اے تے گندا تے گندے دیگچے جو تساں کی دودھ بائی دینا. بولو تے صحیح. دودھ ڈال کے نہیں دیتا اور وہ اس کے کپڑے پتہ نہیں گوئے سے بھرے ہوئے ہیں, پتہ نہیں نماز بھی اس بیچارے نے پڑھی ہے کہ نہیں, محنت کرنے والا ہے, مزدوری کرنے والا ہے. ہر بندے کی عظمت کو سلام, محنت سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں وہ بندہ اپنے کام سے آیا ہے. اب وہ کوئی تہجد گزار نہیں, وہ کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی فقیہ نہیں, لیکن اتنا مسئلہ اس کو بھی پتا ہے کہ گندے برتن میں نور نہیں ڈالا جاتا. گندے برتن میں نور, دودھ نور ہے کہ نہیں؟ دودھ نور ہے. اے زمینہ ہوتے ڈل جائے تو تسی آنے ہو پرے گزرو اتھے نور ڈلیا وا, تو دودھ نور ہے اور یہ فزیکلی نور ہے. تو میں تو اس نور کی بات کر رہا ہوں, قد جاءکم من اللہ نور. اللہ کہتا ہے آمنہ کی گود میں آ گیا تمہارے پاس نور, آ گیا تمہارے پاس. وہ نور آیا کس کی گود میں؟ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا. تو اس رب نے جس پانڈے میں وہ نور رکھا, جو سرکار کے والدین کے ایمان کے اوپر بدبخت آدمی بات کرے وہ اللہ کی ذات کے اوپر معاذ اللہ اعتراض کر رہا ہے. لہذا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان والے, بولو ایمان والے ہیں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان, اور ان کی وجہ سے تو ہمیں ایمان ملا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ جب وہ نور میرے بطن میں داخل ہوا, میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے مواہب الدنیا اٹھائیں, زرقانی اٹھائیں, جب میں لینے کے لیے جاتی تھی تو وہ پانی اچھل کے اوپر منڈیر تک آ جائے. ویسے ایک بات آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی مجھ سے سنی تھی فضائل درود شریف کے حوالے سے. میں نے دلائل الخیرات شریف جو پیر صاحب کے یقیناً میں کہتا ہوں پیر و مرشد جتنے بھی ہیں ان کے ہر ایک پیر و مرشد کے وظائف کے اندر وہ کتاب شامل ہوتی ہے. دلائل الخیرات شریف درود شریف کی کتاب ہے. اس کے مقدمے کے اندر شیخ محمد سلیمان جزولی نے لکھا, اللہ کے ایک ولی ہیں, وہ فرماتے ہیں ایک دن میں کسی بستی سے پیدل سفر کرتے کرتے گزر رہا تھا, زور کی نماز کا وقت ہو گیا اور مجھے وضو کی حاجت ہوئی. میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی پانی مل جائے. وہ کہتے ہیں کچھ قریب ہی آبادی کے کچھ گھر نظر آئے. میں راستے کے کنارے گزر رہا تھا تو راستے کے کنارے مجھے کنواں نظر آیا. وہ کہتے ہیں میں اس کے اوپر جب جھک کے دیکھنے لگا تو پانی تو موجود تھا لیکن تھا تھوڑا نیچے.
اب پریشانی یہ تھی کہ نہ اس پہ چرخی تھی، نہ اس پہ ڈول تھا، نہ اس میں رسی تھی. وہ کہتے ہیں نماز کا وقت جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں کسی کا انتظار کروں کہ کوئی آئے، اس سے میں ڈول لے کے پانی کے ساتھ وضو کر لوں. کافی دیر گزری، جب کوئی نہیں آیا تو میں ان گھروں کی طرف چل نکلا کہ مسافر ہوں، کسی سے کوئی برتن لے لوں، پانی نکالوں. کہتے ہیں گھر کے باہر ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی، مٹی میں کھیل رہی تھی. میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کہ بیٹا اگر مجھے گھر سے کوئی ڈول لا کے دو. اس نے میری وضاقتہ کو دیکھا، کہنے لگی من انتا، بابا جی تسی کون ہو؟ میں نے کہا انا شیخ محمد سلیمان الجزولی، میں شیخ محمد سلیمان جزولی ہوں. کہتے ہیں ظاہری وضاقت وہی کہ پورے مصر میں جن کے علم کے بڑے تذکرے ہیں، ولایت کے بڑی خوبصورت بات، اتنے عظیم آدمی میرے دروازے پر خیر ہو. وہ کہنے لگے کہ بس مجھے وضو کرنا تھا، تو بیٹا اگر مجھے آپ اگر ڈول لا کے دیں، کوئی برتن لا کے دیں. وہ بچی کبھی مجھے دیکھتی ہے، کبھی میرے پورے جسم کو دیکھتی ہے اور سر سے پاؤں تک کہتی بابا جی آپ کو پانی نکالنا نہیں آتا؟ شیخ سلیمان جزولی نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ بیٹا وہ برتن اسی کے لیے مانگ رہا ہوں کہ کوئی مجھے لوٹا مل جائے، کوئی برتن، کوئی ڈول مل جائے، رسی مل جائے تو میں پانی نکالوں. کہنے لگی آپ کو ڈول اور رسی کے بغیر پانی نکالنے کا طریقہ نہیں آتا؟ میں حیران ہو گیا کہ جب ڈول بھی نہیں، رسی بھی نہیں، تبھی تو آیا ہوں. بیٹا یہ کیسے؟ اس نے کہا بابا جی آؤ میں دسان ہے. اچھا جڑے پچھلے ہو تو سن کل بولے آوے وہ کہنے لگے میرے ساتھ ساتھ چل. میں نے کہا کہ بیٹا وہ لے کے تو آ جا. کہنے لگے آؤ تو صحیح نا. چلتے چلتے وہ اسے اوپر کھڑی ہوئی. کہتے اس نے اپنا لعاب تھوڑا سا نکالا اور اس طرح کر کے تو کنویں میں ڈالا. شیخ سلیمان جزولی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے لیے آج تک فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ تھوک نیچے گیا یا پانی اچھل کے اوپر آ کے تھوک سے مل گیا. کہتے ہیں بابیو مجھے وضو کرنا تو بھول ہی گیا. آپ کو سن کے اتنا عجیب لگ رہا ہے، جس بابے نے دیکھا ہوگا. کہتے ہیں میں کبھی بچی کو دیکھتا، کبھی پانی کو، میں کبھی بچی کو، کبھی پانی کو، کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا. میں نے پوچھا بیٹی بعد میں اب میں وضو کروں گا، پہلے بتانا کہ یہ مرتبہ تجھے ملا کیسے، یہ مرتبہ تجھے ملا کیسے. وہ کہنے لگی بابا جی بس یہ راز کی باتیں، تو سب وضو کرو تو نماز پڑھو، جلو اللہ نے والا ہے. میں نے کہا نہیں، اس کا واسطہ کہ جس کی وجہ سے تجھے یہ مقام ملا ہے. اب اس کی آنکھ میں آنسو آگے. کہنے لگے واسطہ بہت بڑا دے دیا ہے. میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو بے وضو نہیں پلاتی تھی، با وضو پلاتی تھی. اور میری ماں دودھ پلاتے پلاتے مدینے والے پر درود و سلام پڑھتی. اور میری ماں نے بچپن سے مجھے سکھایا ہے بیٹا کام جو مرضی کرتے رہو لیکن ہر وقت زبان پہ درود پاک جاری رہنا چاہیے. تو درود پاک اتنا بڑا نور، درود پاک اتنا بڑا نور کہ کوئی درود پڑھ کے لعاب ڈالے تو پانی ابل کے آ جاتا ہے. اور خود نور والے کی ماں جب چل کے جاتی ہے، نور والے کی ماں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ جب چل کے جاتی ہوئی، 6 سال کی عمر تک سرکار اپنی امی جان کے ساتھ رہے، امی جان کے ساتھ رہے. اللہ اکبر. والدہ کا وصال ہوا. پھر اگلے 2 سال سرکار کی کفالت آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے فرمائی. 8 سال کے بعد کہتے ہیں کہ جب جناب عبد المطلب کا وصال ہوا، سرکار کعبے کے ساتھ لپٹ کے رو رہے، آنکھ نہیں کھولی، باپ چلا گیا. کچھ چلنے کے قابل ہوا، ماں چلی گئی. آج جب قدم بڑھا رہا ہوں تو دادا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اب مجھے کون سنبھالے گا؟ تو کہنے لگے آپ کی پشت کے اوپر آپ کے چچا، آپ کے محسن چچا جناب ابو طالب نے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے آئیے. اپنے گھر لے گئے اور کہا اس کے بعد آپ کی کفالت میں کروں. پھر اس کے بعد سرکار جناب ابو طالب اپنے چچا کی کفالت میں موجود رہے. اب انہی کے گھر میں تھے، سرکار کی پرورش ہو رہی تھی، انہی کے گھر میں تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر.
اب یہ اسی دوران کی بات ہے جب وہاں پہ موجود تھے، ایک دن اپنی گود میں حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، سرکار پر ایمان لائے. ان کا ایمان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام کتابوں میں دیکھیں تو باقاعدہ طور پر حجت و دلائل کے ساتھ ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محسنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمانے والی، اور اتنا پیار کرتی تھی. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کے چچا کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، جب بھی محنت مزدوری کر کے کوئی چیز لاتے تو سب کو دیتے، سب کو دیتے. وہ جو سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی وہ سب کو دیتی. وہ کہتی مجھے نا سب بچوں کے ساتھ ایک ایک حصہ ملتا، اور پھر بعد میں مجھے تنہائی میں کمرے میں لے جاتی اور ایک حصہ اور دیتی اور کہتی یہ میری بہن آمنہ کی طرف سے. اور ان کا جب وصال ہوا تو پتہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے قبر کھودوانے کا اہتمام فرمایا. کہا میری ماں کے لیے قبر کھودی جائے. قبر کھودی تو خود سرکار لیٹ گئے. سرکار ان کی قبر میں خود لیٹ گئے، اور سرکار کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں ہوتے اور مٹی سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے قبر، اے مٹی، خیال کرنا آج تیرے اندر میری ماں آ رہی. اور اسی فاطمہ بنت اسد کے نام پر سرکار نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. تو جس سے پیار ہوتا ہے بندہ اسی کا نام آگے منتقل کرتا ہے. توجہ کیجئے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گھر کے اندر تربیت پائی. چلتے جا رہے ہیں، ایک دن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی گود میں بچہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کرم کیا ان پر اور ان کو پھول جیسا بیٹا عطا کیا. سرکار اپنے جب ان کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ پریشان بیٹھی ہوئی ہے. کیوں پریشان ہے؟ کہا بیٹا تو اللہ نے دیا ہے بھی بڑا خوبصورت، آنکھیں نہیں کھولتا، آنکھیں نہیں کھولتا. سرکار نے فرمایا یہ میرے حوالے تو کیا جائے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب اپنی گود میں رکھا تو فوراً مولا علی نے آنکھیں گویا سرکار انتظار فرما رہے، سرکار مولا علی انتظار کر رہے تھے، فوراً آنکھیں کھولی. اب پیدائش ہوئی تھی کعبے میں، کعبے میں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. وہاں پہ آنکھ کھلتی تو شاید پہلی نظر کسی بت پہ پڑ جاتی. آنکھیں بند رکھی، گویا اللہ کا حکم ہی ایسا تھا. جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی گود میں آئی، آنکھ کھولی، سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا. پہلی نگاہ پڑی تو چہرہ مصطفیٰ پہ، پہلی نگاہ پڑی تو چہرہ، اور سرکار نے اپنے لعاب دہن شریف سے گھٹی عطا کی. اور پھر سرکار کے ساتھ پیار اتنا ہو گیا، سرکار کے ساتھ پیار اتنا ہو گیا کہ پھر ہر وقت سرکار مولا علی کو اپنا ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ رکھتے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کا حکم ہو گیا، اظہار نبوت کا حکم، اعلان نبوت کا. اور ایک اور عقیدے کی بات سنیے، ہمارے آقا کوئی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ آپ نے 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا. 40 سال کی عمر میں، بولو 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت، اعلان نبوت، نبوت کا اظہار فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا. اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، نبی تو تب بولتے ہیں، زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. اور پارہ نمبر 27 میں سورہ نجم میں اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولا ہی نہیں، جب بھی بولا زبان مصطفیٰ کی تھی، کلام خدا کا. اللہ اکبر. اظہار نبوت فرمایا، گھر تشریف لائے. سب سے پہلے عورتوں میں سے جس ہستی نے کلمہ پڑھا وہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پھر کچھ دن گزرے، بہرحال وہ لمبی باتیں، کچھ دن گزرے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا محبوب نبوت کا اظہار اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیجئے تاکہ یہ آپ کے دست و بازو بنے. جو بھی تحریک پھیلتی ہے نا وہ ایسے پھیلتی ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟
گھر سے ہوتا ہے. عزیز و اقارب جب دست و بازو بن جاتے ہیں تب مضبوطی آ جاتی ہے. قاسیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا قرآن کی آیت وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا خوف دلائیے. تو اس وقت سرکار نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے گھر میں ایک میٹنگ ارینج کی، عزیز و اقارب کو جمع کیا، کھانے پہ بلایا، سب آئے، کھانا شانا کھا چکے، سرکار درمیان میں کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا لوگو میرے اخلاق اور میرے کردار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا زبردست، پرفیکٹ، خوبصورت، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی خلاف توقع کوئی بات نہیں کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج تک میں نے ہر بات سچ کہی ہے تو پھر مان لو کہ میں اللہ کی طرف سے اس کا نبی اور رسول بن کے آیا. اللہ کا نبی اور اس کا رسول بن کے آیا ہوں، لہٰذا آؤ میرے ساتھ مل جاؤ. وہی لوگ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ و شیبہ تھے، عزیز و اقارب میں تھے سارے. کوئی چاچا ہے، کوئی چچا زاد ہے، کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے. چے میں گوئیاں کرنے لگے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے، نیا مذہب لے کے آگئے، نیا دین لے کے آگئے. چے میں گوئیوں سب نے منہ موڑ لیا. سب سے پہلے جو ہستی کھڑی ہوئی دعوت ذوالعشیرہ میں، انہوں نے کہا تھا گو میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری آنکھیں درد آشوب کی وجہ سے دکھ رہی ہیں، میری عمر کم ہے، لیکن اے اللہ کے محبوب انا اخوک یا محمد، اے محمد اس دعوت میں آپ کا بھائی ہوں. تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر جب یہ دعوت بڑھی اور سرکار کو حکم ہوا کہ کھل کر اعلان نبوت کیجئے، اب لوگوں کو کھل کر اعلان نبوت کیجئے. یہ تیسرا اعلان تھا. نبی پاک علیہ السلام کو اس صفحہ پہ چڑھے. اس وقت بھی سارے لوگوں نے منہ موڑ لیا، لیکن جس ہستی نے عوام الناس کے اندر کھڑے ہو کر سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جس ہستی نے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لوگوں کی موجودگی کے اندر حضور کا ہاتھ تھاما، اور اس ہستی کا نام یار غار مصطفیٰ جناب ابو بکر صدیق. تو عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لائی، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرات یہاں تک بات سمجھ آئی. میں آخری جملے کی طرف بڑھتا ہوں، وقت کافی سارا گزر چکا. یہ لمحہ گزرتا گیا 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر تک 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان، اور پہلے 13 سال مکہ میں صبح و شام اللہ کی دعوت توحید پر کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے. لیکن مکے والے سخت دل تھے، بہت کم لوگ ایمان لائے. جو اہل مکہ تھے بہت کم لوگ ایمان لائے. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ سے ایک وفد آیا. انہوں نے جب ان کی بے قدریوں کو دیکھا، جو کچھ لوگ بے قدرے تھے مکے میں، جو کافر تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ اتنی عظیم ہستی، اتنی خوبصورت دعوت اور اتنا عظیم رہبر و رہنما، لیکن ان کا ساتھ نہیں دیتے. سرکار آپ ان کو چھوڑ دیں، آئیے مدینہ پاک میں ہماری مہمان نوازی کو دیکھیں. یقین جانے مدینے والے واقعی مہمان نواز. اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، اللہ آپ سب کو مکہ لے جائے. ویسے آج 1450 سال ہو چکے، آج بھی جاؤ تو مکے نہیں فضا ہو رہے، مدینے نہیں فضا ہو رہے. اے دکاندارہ کو لکھ لو، کٹھے ہی رہے ہوں، کچھ لمحے ہم نے وہاں اکٹھے گزارے. تو مکے والوں کے لہجے کچھ اور ہیں، مدینے والوں کے لہجے کچھ ہیں. انہوں نے کہا آؤ تو صحیح. اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا خبردار ان انصار مدینہ والوں کے بارے میں کبھی کوئی ہلکا لفظ نہیں کہنے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا ہے اور مہمان نوازی کی ہے. خبردار قیامت تک کوئی آدمی انصار مدینہ کے بارے میں غلط بات نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، چلے گئے. سرکار ایک ایک کر کے صحابہ کو بھیجتے رہے، خود کیوں نہیں گئے؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا مسئلہ. ان سب کو حضور بھیج رہے تھے، پر سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی اس وقت تک نہ قدم اٹھاتا ہے نہ لفظ بولتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ایک دن جناب ابو بکر صدیق آئے، آقا ایک ایک کر کے لوگ جا رہے ہیں اور یہ دشمن صبح و شام آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، سب سے قیمتی جان آپ کی ہے،
چلے جائیے نا. سرکار نے فرمایا ان سب کو میں بھیج سکتا ہوں لیکن میں خود نہیں جاؤں گا, میں تب جاؤں گا جب میرے اللہ کا حکم آئے. رات کو آیا تو میں صبح نہیں ہونے دوں گا, اگر صبح آ گیا تو میں رات نہیں ہونے دوں گا, اسی وقت چل نکلوں گا. اور ابو بکر ہجرت والی رات جب بھی ہجرت کا حکم ہوگا نا تو اس وقت میرے سفر کا ساتھی تو ہی ہوگا. ہجرت والی رات ساتھی تو ہی ہوگا. لوگوں جو ساتھ لے کے گیا وہ بھی بڑی شان والا, اور جو بستر پہ دشمنوں کے نرغے میں سو گیا وہ بھی بڑی. کون آدمی ہے جو آج ترازو لے کے تولتا ہے کہ مولا علی کی شان زیادہ ہے یا ابو بکر صدیق کی شان زیادہ ہے؟ تو تیرے پاس ترازو کیسے؟ میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ترازو بنا ہی نہیں جو کملی والے آقا کے ایک ادنا صحابی جس نے صرف کلمہ پڑھا, کوئی نماز نہیں پڑھی, صرف کلمہ پڑھا, ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے پر فقط ایک دفعہ دیکھا, مان موت آ گئی, دنیا سے چلا گیا. پوری کائنات میں ساتھیوں کوئی ترازو بنا ہی نہیں جو اس صحابی کے وزن اور ویٹ کو تول سکے. تول سکے کوئی. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں جو بستر پہ باہر سارے اللہ اکبر دشمن کھڑے ہوئے تھے نا ہجرت والی رات, اللہ کا حکم کس ویلے ہویا پتہ نہیں, 40 کافر ہاتھ میں ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے اس وقت حکم دیا محبوب بس ہن تیرا رکنا ٹھیک نہیں, ہن جا مدینے, ہن چلا جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو ان دشمنوں نے کہا تھا کہ تہجد کے وقت سرکار کا دروازہ کھلتا ہے, حضور وضو کے لیے باہر آتے ہیں, ہم اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے, سرکار دو عالم علیہ السلام کو معاذ اللہ ختم کریں گے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو جبریل نے پہلے ہی بتا دیا کہ یا رسول اللہ دشمنہ باہر پہرا لایا ہے. نبی کو اللہ غیب کا علم دیتا ہے, نبی کو اللہ علم غیب کا علم جو چاہتا ہے دیتا ہے, جو چاہتا ہے دیتا ہے. سرکار نے اس وقت مٹھی میں تھوڑی سی ریت اٹھائی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دشمنوں کی طرف ایک دفعہ یوں پھینکی, وہ اکھاں ملنے ہی رہی گئے, سرکار وچوں گزری گئے, وہ آنکھیں ملتے رہ گئے, اس طرح کرنے لگے. سرکار ان کے درمیان سے گزر گئے, ان کو پتہ بھی نہ چلا. سرکار دو عالم علیہ السلام آگے گئے, اللہ اکبر, آگے گئے. آدھی رات کا وقت ہے, ابو بکر صدیق کے دروازے پر. وہ کتنا عظمت والا ویڑا تھا جس میں سرکار جاتے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا نا تو فوراً ابو بکر صدیق نے دروازہ, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر. حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق ادھی رات گزری گئی, ستا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ تساں اتنا عرصہ پہلے آخیا سا, اتنا عرصہ پہلے, میں ایگزیکٹ 4 دن نہ آخنا پہ کہ پتہ 41 ہوئے, لیکن 40 سے اوپر یا نیچے کچھ بھی دن تھے. سرکار نے ایک دن کہا تھا اللہ کا حکم ہوگا تو میں جاؤں گا پر ساتھی تو ہی ہوگا. فرمایا سارا دن ادھر بیٹھا رہتا ہوں, رات ہوتی ہے تو سامان باندھ کے کھڑا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہوئے کہ آمنا نہ لال ماڑے دروازے اوپر اچھا ہے میں انتظار کرواؤں. یا رسول اللہ چلیے, سارا انتظام پہلے موجود. اللہ تے پیچھے بستر علی نے کہ مقام سا. سرکار فرمایا علی یہ میرے بستر کے اوپر سو جاؤ. ویسے ایک گل ہے جڑا بستر نہ اہل نہ ہوئے اس کی بستر اوپر کوئی بالنا, اے پیر صاحب ہے نا, ایک دن نہ ہون تے انہاں دی گدی اوپر کوئی بندہ جڑا اہل ہی کوئی نہ ہوئے او بیٹھ سکنا. نبی پاک علیہ السلام کدے کوئی سلایا تو کوئی شان والے سے تو سلایا نا. فرمایا سو جاؤ اور صبح یہ جو باہر کھڑے ہوئے ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینے آ جانا, ادھر ہی ملیں گے. بعد اس سنگیاں پوچھیا کہ دشمن ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے, علی آپ کی رات کیسے گزری ہوگی؟ آپ نے فرمایا شیر خدا سے پوچھتے ہو, جتنے مزے نہیں نیندر اس دیڑے آئی کدے پہلے آئی کوئی نہیں, آئی کوئی نہیں, آئی کوئی نہیں, آئی کوئی نہیں. ظفر صاحب کدے پہلے آئی کوئی نہیں. انہاں آخیا کس طرح اساں کی پتہ وے بار دشمن کھلتا راتی صحیح سکنے ہاں کوئی نہیں. انہاں آخیا بار دشمن, انہاں آخیا میرے سرکار آخیا سا صبح انہاں نے امانتا انہاں کی دیسیں پھر مدینے ایسے تے اتھے مل سا. میں
آخیا سورج مشرق نے بجائے مغرب تو نکلی سکنا، لیکن سرکار آخیا کہ امانتاں بھی دیسیں تے مدینے نہیں آسیں، موت نہیں نکل رہی کوئی نہیں کہ سرکار آخ دیتا کہ مدینے ایسے تو میں کوئی نہ اچھا آئے تو بستر والا بھی شان والا، ساتھ لے کے جانے والا بھی شان، ساتھ لے کے جانے والا بھی شان والا. بہرحال اتھے پہنچے نا، اللہ اکبر. گل ختم کرنے ویسے ذکر اتنا مٹھا پوری رات لگی گچھے، بس آخری گل کرنے سرکار اتھے پہنچے. میں شروع چ ٹرنا اتھے پہنچے. گل ایک کی ہے پر تھوڑی جی لمبی ہوئی. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. سرکار پہنچے. ہر ایک کہتا تھا ڈاچی میرے پاس بیٹھے، کوئی چارہ دکھاتا، کوئی چھولے دکھاتا، کوئی کیا چیز. تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی گھاٹی سے جب آگے گزرے نا، قیام کیا تھا وہاں قباء کی مسجد کے پاس، ایک جگہ پہ قیام کیا تھا. ہر ایک کہہ رہا تھا اے ڈاچی مہار میں پکڑا، دعا آخنا میں پکڑا. سرکار فرمایا حاضی مامورۃ من اللہ، اس کی اللہ نے حکم ہو ہی چکیا کہ رکنا کتھے آ. پٹواری سمجھے اس کو اللہ کا حکم ہو چکا ہے کہ اس نے رکنا کدھر ہے، لہذا چھوڑ دو، اس نے راستہ چھوڑ دو. اچھا راستہ تے لوگاں چھوڑ دیتا، پر کونے اوپر ہری ہری گھاس، کوئی بندہ چھولے، کوئی بندہ اور چارہ. آخے بسم اللہ ادھر اچھو، پر وہ منہ ہی نہ مارے. پتہ نہیں کتوں ٹرنی آئی. اللہ اکبر. اتھے رکھا اس نے پی جناب، ٹرنی گئی. بڑے بڑے بادشاہوں نے مال پیچھے ہی رہی، بڑے بڑے چودھریاں، راجیاں، مہاراجیاں، رانیاں ٹوانیاں نے، عباسیاں دے ملکاں دے خانہ نے سارے پیچھے رہیے. ٹرنیاں کچی بستی والے پاسے ٹری گئی. چلتے چلتے کچی میں محبت کی بات. ہائے اس بستی میں ایک کچا گھر تھا جس میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام ابو ایوب انصاری تھا. بڑا غریب سا. صبح ماں سے کہنے لگا اماں پتہ چلا ہے آج سونا مدینے میں آ رہا ہے، قباء کی گھاٹی سے، وداع کی گھاٹی سے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. آج بچیاں دف بجا کے اس محبوب کا استقبال کریں گی. کبھی ساری زندگی امیر ہونے کا شوق نہیں آیا، پر آج دل کرتا ہے سونیا کدے واقعی تہاڈی شایان شان ماڑی بیٹھک بھی ہویا تے میں بھی انہاں کھلتا ہوں. لیکن دل وچ محبت اتنی ہے کہ ماڑے ہونے کوئی ماڑے محبوب کی اپنے نال کنی گچھ ہے، ماڑے کو برداشت نہیں ہون لگا. اما آخیا پھر پترا گش نہ ہونا کی دیکھی تے آ. انہاں آخیا ماڑے ہونے کوئی بندہ اور کنی جاسی، ماڑے کو رہن نہیں ہونا. لہذا اندر جا کے نہ رو رہے تھے، پر وہ محبت رسول میں رونا کام آ گیا. سرکار نے فرمایا چھوڑ دو راستہ، اس کو پتہ ہے اس نے کدھر رکنا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کدھر رکنا ہے. اللہ اکبر. اس کو پتہ ہے اس نے کدھر رکنا ہے. وہ اٹھنی چلتی کچے ویڑے چوکڑی ماری گئی. تو میں جتنی محبت نہ لا گیا تساں بھی اتھا ہی بیٹھ رہے صدقے جلا. اگر سٹیج نہ ویا تے میں بیٹھ دساں، لیکن وہ اٹھنی سی نا بندہ تے. بہرحال اٹھنی بیٹھ. سرکار فرمایا کس نہ کارا دروازہ تے کھڑکاؤ. آسمان نال پریا اندروں ابو ایوب انصاری. ہائے سرکار کو جب دیکھا تو جان میں جان آ گئی. حضور نے فرمایا سب سے پہلے سیرت کی کتابیں میں اپنے مسلک عقیدے کی بات اور الحمدللہ پورے دلائل کے ساتھ یہ بات کرتے. سرکار گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ابو ایوب انصاری، اے ابو ایوب وہ بڑا خط تے آن. آئے اچھا ابو ایوب انصاری کی وہ گل بھولی سی. ابو ایوب انصاری کو وہ بات بھولی. حضور نے فرمایا تیرے گھر میں میری کوئی امانت ہے، تیرے گھر میں میری کوئی. اس لئے خیال کیتا ماڑا ابا اور فوت ہونے تو پہلے آخنے سے یہ جڑا بنیرا ہے اس نے کونے اوپر چمڑے چ لپٹی ہوئی کوئی چیز. 500 سال پہلے صاحبو کہ مدینہ جس شخص آباد کیتا اس بادشاہ نا نام تبا حمیری سے. تبا حمیری سرخ رنگ والا لباس پہننے والا.
اس کا نام تھا تبہ حمیری. اس بادشاہ کا جب یہاں سے گزر ہوا تو وہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے, ان کے دین کے اوپر چلنے والا. اس کے ساتھ عالم چلتے تھے, اور جب وہ اس بستی سے گزرے تو انہوں نے کہا یہاں ہماری کتابوں کا علم بتاتا ہے کہ آخری رسول آئے گا. اس نے سب سے پہلے یہاں پہ لوگوں کو آباد کیا تھا. اس نے کہا صاحبو اے کاش کہ اگر وہ آ گیا میری زندگی میں تو میں ان کے قدموں پہ اپنی جان قربان کروں, میں ان کی غلامی اختیار کروں گا. اس نے ایک رکا لکھا اور کہا اگر میری حیاتی میں آپ آ گئے, اپنی زبان میں لکھا, اگر میری حیاتی میں آ گئے تو اے سونے مدینے علیہ مجھے اپنے غلاموں میں شمار کر لینا. اگر بعد میں بھی یہ میرا رکا پہنچے تو قیامت والے دن جب اپنے غلاموں کو بلاؤ تو تبہ حمیری کو بھی یاد کرو. یہ پھر نسل در نسل چلتا آیا. 5ویں نسل میں جناب ابو ایوب انصاری پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ, جسٹس پیر کرم شاہ زمانے کا محدث اور مفکر, انہوں نے اپنی کتاب ضیاء النبی شریف کے اندر اس پورے واقعے کو بقلم خود لکھا ہے, اور وہ دلائل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. اس ویلے وہ آندہ نے سامنے رکھیا, سرکار پڑھیا, سرکار نے فرمایا تبہ حمیری ہم نے تمہیں اپنے غلاموں میں قبول کر دیا. تبہ حمیری بہرحال صاحبو اس جگہ پر سرکار بیٹھے, بات لمبی محبت کی بات ہوتی ہے, بات دفعہ نکل ہی آتی ہے, لمبی ہو گئی. سرکار اس جگہ پر بیٹھے, انصار آئے مدینے والے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرے. ابو ایوب انصاری کے گھر میں تو رونقیں ہی لگ گئی. حضور نے فرمایا 2-4 دن تے اسی مہمان ہاں, ان کو پرماننٹ انتظام بھی تو کرنا. فرمایا کل سارے اچھے آئے, سارے آئے. ایک طرف حضور نے فرمایا یہ اخوت مدینہ کا چارٹر ہے, ایک طرف حضور نے فرمایا جو مدینے کے پرماننٹ باسی ہیں وہ یہاں پہ رہیں, دوسری طرف مکے والے جو مہاجر تھے ہجرت کر کے آئے, ایک طرف وہ بیٹھے, دوسری طرف. سرکار نے فرمایا میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب تک یہ خود کفیل نہیں ہو جاتے, اے مدینے والو یہ جو لوگ ہیں یہ مکے کے اندر ویل سیٹلڈ تھے, زبردست رہائشیں تھیں, ان کے گھر بھی تھے, ان کے باغات بھی تھے, ان کے بیوی بچے بھی تھے, ان کے عزیز و اقارب بھی تھے, لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو پریفر کیا, اللہ کی توحید کا ساتھ دیا, اس کے رسول کا ساتھ دیا. لہٰذا میرا دل یہ کرتا ہے جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے ان کے دست و بازو بنو, ان کے دست و بازو بنو. لہٰذا میری سرکار فرمایا کہ میری سجیشن یہ ہے کہ تم میں سے ایک انصاری, ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑے اور پھر اس کی خدمت کرے, اس کو اپنے مطلب گھر میں لے کے جائے اور پھر اس کو اپنے ساتھ شراکت دار کرے. اللہ اکبر. قربان جائیے انصار مدینہ کی فراخ دلی پر, سخاوت پر. اگر کسی کے 2 کمرے تھے تو 1 کمرہ اس نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا, اپنے گھر کا آدھا سامان ادھر اپنے لیے, آدھا مہاجر بھائی کے لیے. اللہ اکبر. ایک انصاری اٹھتا, ایک مہاجر کو حضور اٹھاتے, اس کو بھائی کون بنائے گا یا رسول اللہ میں. حضور فرماتے ہیں کنوں تے اپنے کار گچھو. ہن اگلی گل تے تسی سمجھی گئے ہو, ساتھ دیو, اپنے گھر لے جاؤ. سارے گھر چلے گئے. اللہ اکبر. درمیان میں حضور بیٹھے ہوئے, انصار سارے ختم ہو گئے, مہاجرین چوں ایک علی رہ گیا. مدینے والے وہ جو وہاں کے پرماننٹ تھے وہ سارے ختم ہو گئے, مہاجرین میں سے ایک علی رہ گئے. سرکار نے دیکھا سر جھکا کے بیٹھے ہوئے. سرکار نے پوچھا ماں اب کہے تک علی علی کیوں پریشان ہے, روتا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ سارے اپنے اکر آنگے کی نہیں گئے, ماڑا کیا اسی. سرکار فرمایا اٹھ کھڑا ہو, آج ہی دے ساتھ دینے نو مزہ سی. یاد ہی وقت دعوت ذوالشیرہ لا جس ویلے سارے منہ موڑی کیتا سا تے تو نکیاں جیاں ٹنگاں نال کھڑا ہویا سے, آخیا سی انا اخوک یا محمد, اے محمد میں تساں نہ بھرا ہاں. آج کوئی بھی نہیں رہا, آمڑے سینے نے لگی گا. انا اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی, اے علی تو دنیا وچ بھی مڑا بھرا ہے تے آخرت وچ بھی مڑا بھرا ہے. دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور
آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. بھئی یہ سوڑوں کے تذکرے ہیں, یہ پیاروں کے تذکرے ہیں, ان کے تذکروں سے محبت کی خوشبو آتی ہے. بہرحال اس پوری گفتگو کے اندر بیان کرتے ہوئے ادباً احتراماً لفظاً مانن خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کہ اللہ پیر صاحب کا سایہ سلامت رکھے, ان محفلوں کو استحکام عطا کرے. بزم فیضان کریمی کے پورے نوجوان جو صاحبزادہ طیب صاحب, عثمان صاحب, ان کی نگرانی میں پیر صاحب کے زیر سایہ یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان رونقوں میں مزید اضافہ کرے. کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے.